میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ آج بات کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر 2018 تک۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریاں اور آسانیاں پیدا کرے۔ شروع کرتے ہیں برج حمل سے۔ برج حمل والے لوگوں کے لیے اس ہفتے جو سب سے اہم چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، کام پر توجہ دینی ہے۔ جو افراد جاب کرتے ہیں ان کے لیے کچھ پریشانی ان کو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور شادی منگنی اس حوالے سے بہت اچھا ویک رہے گا آپ کے لیے، یہ ویک بہت پازیٹیو رہے گا۔ لیکن محبوب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پوزیشن سٹارز کی ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ کے محبوب کے ساتھ تعلقات کشیدہ یا ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت محتاط رہنے کا ویک ہے۔ اس ویک میں بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم سامنے آ سکتی ہے اور ان کی جو صحت کی خرابی ہے وہ آپ کو پریشانی کا باعث آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ تعلیمی طور پہ ایک مشکل وقت نظر آ رہا ہے اور شادی کے حوالے سے یا منگنی یا نکاح کے حوالے سے بہت اچھا آپ کے لیے ٹائم نظر آ رہا ہے۔ برج جوزہ۔ برج جوزہ والے افراد کے لیے تعلیمی طور پر بہت اچھا ویک رہے گا، تعلیمی طور پہ کامیابی نظر آ رہی ہے۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے اچھا ویک رہے گا اور آپ کی زندگی کے اندر نئے لوگ داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور محبوب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بہت زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں اور آپ کی پسند کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے صحت کے حوالے سے بہت آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ صحت کی خرابی نظر آ رہی ہے اور اپنے ڈاکٹر سے پراپر آپ مشاورت کریں اور فیملی میں جو ایشوز چل رہے ہیں وہ آپ کے ایشو ریزالو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پراپرٹی کے حوالے سے اچھا ویک نظر آ رہا ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اچھا ٹائم ہوگا اور آپ کنسٹرکشن آف ہاؤس، کنسٹرکشن آف بلڈنگ وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت زیادہ پازیٹیو ٹائم نظر آ رہا ہے۔ برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے اس ہفتے میں شریک حیات سے اختلافات شدید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ محتاط رہیں، اپنی گفتگو میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو کہ آپ کے اور آپ کے شریک حیات کے درمیان حالات کشیدہ ہوں۔ شراکتی کاروبار آپ نہ کریں، شراکتی کاروبار میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نوکری کرنے والے افراد کے لیے اچھا ویک رہے گا، ان کے نام عزت مرتبے میں اضافہ ہوگا اور ان کو نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے کنٹریکٹ سائن کرنا بہتر ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ طے کرنا یہ بہتر نظر آتا ہے اور مالی طور پہ ان کے لیے اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے۔ ان کو قرض مل سکتا ہے، دوستوں کی طرف سے مالی تعاون مل سکتا ہے اور لیکن اولاد کی طرف سے انہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے مالی طور پر اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر ٹائم ہے، صحت کی بہتری نظر آ رہی ہے، ریکور کرتے نظر آ رہے ہیں جو صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، لیکن محبوب سے ان کے اختلافات نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے۔ برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے لیے اس ہفتے میں ان کو مالی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے یہ اچھا ویک رہے گا اور نیا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ دوستوں سے آپ کو مالی تعاون مل سکتا ہے۔ برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے بیرون ملک سفر کرنا بہتر نظر نہیں آتا اور کوئی لیگل آبجیکشن نظر آتا ہے ان کے لیے۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی اچھا وقت نہیں ہے، تو روپے پیسے کے معاملات کے اندر آپ احتیاط برتیں۔
برج جدی برج جدی والے افراد کے لیے اس ہفتے میں شریک حیات سے تعلقات کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کوشش کریں اس طرح کی کوئی بات گفتگو کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ کے اختلافات شدید ہوں۔ کاروبار پر آپ توجہ دیں، کاروبار کے اندر شدید نقصان کے اشارے مل رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بھی اچھا ٹائم نہیں ہے اس ہفتے میں، لیکن دوستوں سے آپ کو مالی تعاون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج دلو برج دل والے افراد کے لیے جو جاب کرتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے، ان کو بہت زیادہ گین ہوگا، ان کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب ملتی نظر آ رہی ہے، اور آپ کا بیرون ملک سفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج حوت والے افراد کے لیے اہم چیز ہے کہ دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، تعلقات ان کے کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بیرون ملک سفر کرنا بہتر رہے گا۔ امیگریشن لینے کے لیے یا امیگریشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کا اپیل فائل کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہوگا، اور جو لوگ جاب لیس ہیں ان کو ملازمت ملتی نظر آ رہی ہے، لیکن محبوب کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ یا خراب یا بریک اپ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو نیگیٹو چیزیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں، یہی مقصد ہوتا ہے بتانے کا۔ صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ کا نام، دعائیں، یہ چیزیں ان چیزوں سے بچا لیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔